السلام علیکم، میرا نام وسیم منہاس ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے تک سری لنکا ایک بڑی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی قوم تھی، جبکہ آج سری لنکا ایک بینکرپٹ نیشن ہے جسے ایک بڑے شدید معاشی اور سیاسی بحران کا سامنا ہے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایسی کون سی غلطیاں تھیں یا ایسی کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے سری لنکا کو یہاں تک پہنچا دیا۔ سری لنکا جو ہے وہ انڈیا کے ساؤتھ میں واقع انڈین اوشن میں پایا جانے والا ایک آئی لینڈ کنٹری ہے جس کی آبادی آلموسٹ 22 ملین افراد پہ مشتمل ہے۔ اس وقت سری لنکا کا جو ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ $51 بلین سے زیادہ ہے۔ سری لنکا کی جو کرنسی ہے وہ آلموسٹ کریش کر چکی ہے۔ سری لنکن عوام جو ہے وہ بنیادی ضرورت کی اشیاء انہیں نہیں مل رہی، فیول کا کرائسس ہے، بجلی کا کرائسس ہے، کھانے پینے کی چیزیں ناپید ہیں، میڈیسنز نہیں ہیں، سکولز بند ہیں، بزنسز، ہاسپٹلز، ہر طرح کی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ فریز ہو چکی ہے۔ لوگ سڑکوں پہ ہیں، ہر طرف مظاہرے ہو رہے ہیں اور عوام جو ہے وہ گورنمنٹ کے اگینسٹ ایک ریونج ہے، ایک ریج ہے جو عوام میں نظر آ رہا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک بڑی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ گئی اور ملک کی جو معاشی اور جو ان کی ڈیولپمنٹ کے جو خواب تھے وہ سارے چکنا چور ہو گئے۔ سری لنکا میں آج جو ہو رہا ہے یہ کئی سالوں کی کرپشن، بیڈ گورننس، مس مینجمنٹ اور نیپوٹزم کا نتیجہ ہے۔ سری لنکا کی سیاست پہ ایک بڑے عرصے سے ایک ہی خاندان کا قبضہ رہا، راجاپکسا فیملی کا۔ 2005 میں مہندرا راجاپکسا سری لنکا کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتے ہیں اور اگلے 10 سال تک انہوں نے سری لنکا کو ایک فیملی بزنس کے طور پہ چلایا۔ انہوں نے جو ان کا انفلوئنس اور ان کا اقتدار بڑھتا رہا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجے بھانجے انہیں گورنمنٹ میں ٹاپ ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز پہ شامل کرنا شروع کیا۔ ایک بھائی جو تھے ان کے وہ ڈیفنس کے منسٹر تھے، ایک اور ان کے بھائی جو تھے وہ اریگیشن اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے منسٹر تھے، اور یوں سمجھیے کہ سری لنکا جو ہے وہ ایک فیملی بزنس کمپنی یا فیملی بزنس آپریشن کے طور پہ اس کو گورن کیا جا رہا تھا۔ یہ جو راجاپکسا فیملی تھی اس کے اقتدار کے دوران سری لنکا نے بڑی ہیوج اماؤنٹس کے فارن قرضے لے لیے اور وہ قرضوں کی انویسٹمنٹس جو تھیں وہ ان کی اکنامک ایکٹیویٹی کو فیول کرتی رہیں اور کئی سالوں تک سری لنکا بڑی تیزی سے ترقی کرتا رہا۔ اس رولنگ فیملی پہ ہلکی پھلکی تنقید بھی ہوتی رہی، لیکن عام طور پہ عوام ان سے خوش تھیں کیونکہ عوام کے خیال میں ان کی وجہ سے سری لنکا میں نہ صرف امن آیا اور سری لنکا کے حالات اچھے ہوئے تھے بلکہ ملک ترقی کی راہ پہ بھی گامزن تھا۔ یاد رہے کہ سری لنکا میں 2009 تک ایک سول وار چلتی رہی جس میں ایک باغی گروپ جو تھا وہ گورنمنٹ کی فورسز کے اگینسٹ لڑ رہا تھا، جنہیں تامل ٹائیگرز بھی کہا جاتا تھا۔ 2009 میں جو سری لنکن فورسز تھیں انہوں نے کئی دہائیوں کی جدوجہد کے بعد تامل ٹائیگرز کو ڈیفیٹ کیا اور یوں ملک میں جو سول وار تھی اس کا خاتمہ ہوا۔ اس وقت ملک کے جو پریزیڈنٹ تھے اور جو ڈیفنس منسٹر تھے جو کہ آپس میں بھائی تھے، انہوں نے اس سول وار کے خاتمے کو اپنی فتح کے طور پہ سیلیبریٹ کیا اور سری لنکن عوام نے بھی انہیں اپنے ایک مسیحا کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ان پہ کچھ چائنیز ڈیل میں کرپشن اور کک بیکس کے الزامات بھی لگتے رہے، لیکن عام طور پہ ان کا انفلوئنس بڑھتا رہا۔ انہوں نے قرضوں سے یہ جو قرضے لے کے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کا جو سلسلہ تھا ان کا وہ جاری رہا اور حیران کن طور پہ وہ ایسے پروجیکٹ شروع کرتے رہے کہ سن کے عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ سٹارٹ کیا مٹالا راجاپکسا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نام سے، جسے دنیا کا خالی ترین ایئرپورٹ کہا جاتا ہے کیونکہ اس ایئرپورٹ پہ ویسے تو سب کچھ تھا لیکن وہاں پہ فلائٹس نہیں جاتی تھی، وہاں پہ ایئر لائنز نہیں آپریٹ کر رہی تھیں۔ قرضوں سے وہ انفراسٹرکچر کے بے شمار پروجیکٹ شروع کرتے رہے تاکہ اس سے ان کی اکانومی گرو کرتے رہے اور جابز کریٹ ہوتی رہیں۔ یہ اسٹریٹجی شاید شارٹ ٹرم میں تو ان کے لیے بڑی ہیلپ فل تھی کیونکہ 2003 سے لے کے 2012 تک ان کا جو جی ڈی پی تھا وہ آن ایوریج 6.4% تک گرو کرتا رہا، جو کہ خطے کے ممالک کی ایوریج سے کہیں زیادہ تھا۔ ان کا جو جی ڈی پی پر کیپٹا تھا وہ 2005 سے لے کے 2015 تک آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ بے شمار جابز اپارچونیٹیز کریٹ ہوئیں، لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو ہوا، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے باہر آ گئے، لیکن اس سب کی ایک کاسٹ بھی تھی جو سری لنکن عوام نے بیئر کرنی تھی۔ ہسٹوریکلی جو سری لنکا کی امپورٹس تھیں وہ زیادہ تھیں اور ان کی ایکسپورٹس کم تھیں۔ گورنمنٹ کی جو انکم تھی
وہ کم ہوا کرتی تھی اور ان کے ایکسپینڈیچر زیادہ، یعنی ان کے ہاں ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی تھا اور بجٹ ڈیفیسٹ بھی، اور بجائے اس کے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان ڈیفیسٹس کو کم کرنے کے لیے کوئی میز لیتی یا کوئی اسٹریٹجی بناتی، انہوں نے بھی شاید ہماری طرح یا ہمارے ملک کی طرح ان ڈیفیسٹس کو فائنینس کرنے کے لیے قرضوں کا سہارا لینا شاید زیادہ آسان سمجھا، اور وہ بیرونی قرضے بڑھاتے چلے گئے۔ 2005 سے لے کے 2015 تک جو سری لنکا کے بیرونی قرضے تھے وہ 4 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ جو اس رولنگ فیملی کا انفلوئنس بڑھتا رہا تو یہ زیادہ سے زیادہ غلطیاں کرتے گئے۔ 2019 میں سری لنکا میں پریزیڈنشیل الیکشن ہوتے ہیں جہاں پہ گوٹابایا راجاپکسا ان کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتے ہیں۔ اس الیکشن کیمپین کے دوران انہوں نے ڈھیر ساری ریفارمز انہوں نے اناؤنس کی تھی جن کا بنیادی مقصد ٹیکس ریٹس کو ریڈیوس کر کے عوام کو ریلیف دینا تھا۔ جب وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تو انہوں نے اپنے وعدوں کے مطابق انہوں نے میسو ٹیکس کٹس اناؤنس کیے، جس سے سری لنکا کی جو ٹیکسز سے آنے والی انکم تھی وہ 25% تک، یعنی 1/4 آف دی ٹوٹل انکم جو تھی وہ ختم ہو گئی یا کم ہو گئی۔ لیکن اصل پرابلم شروع ہوتی ہے کووڈ کے آنے کے بعد۔ سری لنکا کی اکانومی میں ایک بڑا شیئر تھا ٹورزم کا۔ کووڈ سے پہلے سری لنکا جو ہے وہ اپنے اس کے جی ڈی پی کا 12 سے 14% تک ٹورزم سے جنریٹ ہوتا تھا۔ فارن ٹورسٹ ان کے ہاں بہت زیادہ آتے تھے جو اپنے ساتھ فارن کرنسی بھی لے کے آتے تھے، جو ایک طرف تو انہیں ان کے فارن کرنسی ریزروز کو مینٹین کرنے میں ان کی مدد کرتی تھی، اور وہیں پہ ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے وہ اپنے بیرونی قرضوں کو بھی پے بیک کرنے کی پوزیشن میں رہتے تھے۔ لیکن جب کووڈ آیا تو فارن ٹورسٹ جو تھے ان کا آنا بند ہو گیا، اور ساتھ ساتھ ان سے جنریٹ ہونے والی یا ان کے ساتھ آنے والی فارن انکم کا بھی۔ یہ گراف ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کووڈ کے آنے کے بعد ان کا جو فارن ٹورزم کا جو انفلکس تھا اور اس سے آنے والی جو انکم تھی وہ کس طرح سے ریڈیوس ہو گئی۔ کووڈ سے ریکوری کے بعد رشیا اور یوکرائن کی جنگ چھڑ گئی۔ اچھا، یہ ایک اتفاق تھا کہ سری لنکا آنے والے ٹورسٹ میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے اس کا تعلق رشیا اور یوکرائن سے ہوتا تھا، اور وہ جو ٹورسٹ تھے ان کا آنا اب شاید کووڈ سے ریکوری کے بعد بھی ممکن نہ رہا۔ پھر اس رشیا اور یوکرائن کی جنگ کے بعد جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز تھیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئیں، اور سری لنکا بھی پاکستان یا دنیا کے بے شمار ممالک کی طرح اپنی جو انرجی نیڈز ہیں وہ امپورٹڈ فیول سے پوری کرتا تھا۔ اس پرائسز جو فیول کی بڑھی اس کی وجہ سے سری لنکا کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا یا جو ان کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تھا وہ مزید بڑھنے لگا، جس نے ان کی اکنامک جو ایک ڈیٹریوریشن جو آلریڈی چل رہی تھی اس کو مزید فیول کیا۔ کرپشن، بیڈ گورننس اور مس مینجمنٹ کے پرابلمس تو تھے ہی، لیکن سری لنکن گورنمنٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے اپریل 2021 میں جا کے فرٹیلائزرز کی امپورٹس کو بین کر دیا، یہ وجہ بتاتے ہوئے کہ فرٹیلائزر جو ہیں وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اور اب وہ آرگینک فارمنگ کی طرف جائیں گے۔ فرٹیلائزر کا صحت کے لیے نقصان دہ ہونا اپنی جگہ پہ، لیکن ان کا یہ جو امپورٹ بین تھا یہ فارن کرنسی ریزروز کو بچانے کے لیے لیا گیا تھا۔ یہ جو سٹیپ تھا یہ سری لنکا کی اکانومی کے لیے اتنا ڈیٹریوریٹنگ تھا کہ ایک ایسا کنٹری جو ایگریکلچرل پروڈکشن میں سیلف سفیشینٹ تھا اس کا جو ایگریکلچر سپلائی چین تھا وہ کولیپس کر گیا۔ ایگریکلچر جو ان کی پروڈکشن تھی وہ بڑی بری طرح سے متاثر ہوئی، اور ایک طرف جہاں گورنمنٹ فرٹیلائزر کی امپورٹ کو بین کر کے فارن کرنسی کے ریزروز کو بچانا چاہ رہی تھی، وہاں پہ اب کھانے پینے کی چیزیں بھی باہر سے آنے لگیں۔ جو کچھ ایکسپورٹس تھیں ان کی، جیسا کہ چاول یا ربڑ کے ایکسپورٹر تھے یا ٹی کی ایکسپورٹس ہوتی تھیں سری لنکا کی، ان کی ایکسپورٹس بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئیں۔ فرٹیلائزر امپورٹ پہ بین تو گورنمنٹ نے نومبر 2021 میں جا کے ہٹا دیا، لیکن اس کی وجہ سے جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ سری لنکا کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ آلریڈی کم تھیں اور امپورٹس زیادہ، اور جو چیزیں وہ امپورٹ کر رہے تھے ان کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ پھر ساتھ ساتھ ان کے جو فارن کرنسی ریزروز تھے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتے جا رہے تھے۔ بیرونی قرضوں کا ایک پہاڑ تھا جو بڑھتا جا رہا تھا، اور اس سب کے ساتھ ساتھ جو اکانومی کی کیپیسٹی تھی وہ بھی دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی۔ سری لنکا کے فارن کرنسی ریزروز جو 2019 کے اینڈ تک $7.6 بلین تھے، وہ مارچ 2020 تک $1.93 بلین رہ گئے، اور یہی جو ریزروز تھے یہ جولائی کے سٹارٹ میں آ کے یہ کوئی $50 ملین سے بھی کم ہو گئے۔ یعنی سری لنکا کے پاس اتنے بھی ریزروز نہیں ہیں کہ وہ انتہائی بنیادی ضرورت کی چیزیں بھی امپورٹ کر سکے۔ ملک کے قرضے اور ان کا انٹرسٹ بڑھتا جا رہا تھا، امپورٹس جو ہیں وہ مہنگی ہوتی جا رہی تھیں اور ایکسپورٹس نایاب۔ مہنگائی جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، ٹیکس کلیکشن کم تھی، ٹورزم سے آنے والی انکم پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، اور نوبت یہاں تک آ چکی تھی کہ گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے امپلائیز کی سیلریز پے کر سکے۔ ملک میں ہر طرف ایک افراتفری کا عالم تھا، لوگ سڑکوں پہ تھے اور ہر طرف مظاہرے ہو رہے تھے۔
ایسے میں وہی ہوا جو اس طرح کے حالات میں ہو سکتا تھا، اور اپریل 2021 میں سری لنکا نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ اپنے $51 بلین کے فارن ڈیٹ پہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں۔ ابھی جون کے مہینے میں جو آفیشلی ریکارڈڈ انفلیشن تھی وہ 55% تھی، لیکن مختلف اندازوں کے مطابق جو انفلیشن ہے وہ ایکچولی 100% سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء، فیول، میڈیسنز کی قلت کا سامنا ہے، اور بے شمار چیزوں کی قیمتیں تو کئی گنا تک بڑھ چکی ہیں۔ 29 جون 2022 کو سری لنکا نے جو فیول کی سیل تھی اس کو بھی بین کر دیا، کیونکہ ان کے پاس صرف ایک دن کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے فیول رہ گیا تھا۔ یہی راجا پکسا فیملی جسے کچھ سال پہلے تک سری لنکا میں ایک مسیحا کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا، آج جو وہ عوام ان کی جان کے در پہ ہے۔ لوگوں نے ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے اور ان کے گھروں پہ پتھراؤ ہو رہا ہے، اور اگر کوئی اس خاندان کا کوئی فرد عوام کو نظر آ جائے تو اس کے لیے جان بچا کے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس فیملی کے بے شمار لوگ یا تو کہیں روپوش ہیں یا وہ ملک چھوڑ کے کہیں جا چکے ہیں۔ جو پریزیڈنٹ تھے گوتابایا راجاپکسس، اب وہ پاسٹ پریزیڈنٹ ہو چکے ہیں، وہ بھی ملک اپنا چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں۔ عوام جو ہے وہ اس نے صدارتی محل پہ بھی قبضہ کر لیا تھا۔ جو ملٹری اور لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی عوام کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کے اگینسٹ اور اس حکمران فیملی کے اگینسٹ پروٹیسٹ کا پارٹ بن چکے ہیں۔ یہ باقی دنیا کے لیے بھی ایک سبق ہونا چاہیے کہ جب ساری عوام مل کے اپنے حکمرانوں کے اگینسٹ احتجاج کرنا شروع کر دے، یا جب عوام اپنے حکمرانوں سے خوش نہ ہو اور وہ سڑکوں پہ نکل آئے، تو شاید ساری ریاستی مشینری جو ہے اور ساری جو اسٹیٹ پاور ہے وہ بھی عوام کو روکنے کے لیے ناکافی ہوتی ہے، اور وہ بھی عوام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ ہمارے جیسے ممالک کے لیے بھی ایک سبق ہونا چاہیے کہ جمہوریت میں جب کسی ایک ہی خاندان کو بار بار منتخب کیا جاتا رہے اور ساری عوام کو چھوڑ کے کسی ایک ہی خاندان کے کچھ مخصوص افراد کو ہی حکومت اور ملکی معاملات چلانے کا اہل سمجھا جائے، تو پھر شاید ایسی جمہوریت کو بادشاہت یا آمریت میں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور اس کے بعد ملک کا وہ حال ہونا جو سری لنکا کا ہوا شاید کوئی انہونی بات نہیں ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔